الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پسندیدہ چیزوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ دو چیزوں کا ذکر ہو گیا، تیسری چیز کا ذکر آج ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی پسند فرمایا اطعام الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا میں عثمان کو پسند ہے۔ اور دوسری پسند وکسوۃ العریان، ننگوں کو غریبوں کو کپڑا پہنانا میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا پسند ہے۔ اور تیسری پسند فرمایا وتلاوۃ القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرنا میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا پسند ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرآن پاک کی بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے، نماز کے اندر بھی بہت قرآن پڑھا کرتے تھے، اور اتنی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، قرآن نماز میں اتنا پڑھتے تھے 6 پارے ایک رکعت میں پڑھ جاتے تھے، اور زیادہ کھڑے ہونے کی وجہ سے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہ جگہ آسمان والوں کو ایسے لگتی ہے جس طرح ہم زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو وہ جگہ چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فرمایا کہ جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں آیا ہوا عذاب بھی ٹل جاتا ہے، اللہ عذاب کو روک دیتے ہیں۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہاں ہیں قرآن پڑھنے والے۔ جہاں کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے فرشتے اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن سننا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا فرشتے قرآن سن سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے، صرف جبرائیل علیہ السلام تھے جو قرآن پڑھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے، کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ تو جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے فرشتے سن رہے ہوتے ہیں، فرشتوں کو اتنا قرآن سننے میں سرور آتا ہے، سکون آتا ہے، وہ قریب قریب آتے 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 اپنے نورانی لب قرآن پڑھنے والوں کے لبوں کے ساتھ لگا کے چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو قرآن پڑھنے والے معصوم بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتا نا، لیکن فرشتے ان کے ہونٹوں کو چوم رہے ہوتے ہیں، ان کے لبوں کے بوسے لے رہے ہوتے ہیں۔ حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قاری بزرگ عالم گزرے ہیں، یہ اپنے لبوں کو یوں چوسا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ چوستے کیوں ہو؟ اس شاگرد نے پوچھ لیا۔ استاد نے فرمایا بھی یہ راز کی بات ہے۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا، تو بعض ایسے لاڈلے شاگرد بھی ہوتے ہیں کہ استادوں کو مجبور کر کے پوچھ ہی لیتے ہیں۔ پھر استاد نے کہانی سنائی کہ میں قرآن زیادہ پڑھتا تھا، ایک دن میں قرآن پڑھتا پڑھتا مجھے نیند آ گئی، سو گیا، خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عاصم جب تو قرآن پڑھتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یعنی قرآن پڑھنے والے حضور کو اچھے لگتے تھے، اور ہمیں بھی قرآن پڑھنے والے اچھے لگنے چاہیے۔ ہم تو قرآن پڑھنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ہم تو قرآن پڑھنے والوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں،
ہم تو قرآن پڑھنے والوں کو جب دیکھتے ہیں تو راستہ بھی موڑ دیتے، کہیں کوئی سوال بھی نہ کر دے، اور جو دنیا دار ہوتے ہیں ان کو تلاش کر کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے لگاتے ہیں، اور قرآن والے بولیں تو تب بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کی قدر کا پتہ تو مرنے کے بعد چلے گا۔ تو حضور نے کیا فرمایا، عاصم تو قرآن پڑھتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ذرا میرے قریب آ جا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو اپنے قریب کر لیا، حضور نے سینے مبارک ساتھ بھی لگایا، اس کے ہونٹوں کے اوپر بوسہ بھی فرمایا۔ کہتے ہیں جب حضور نے یہاں میرے لبوں پہ بوسہ دیا نا، تو اس وقت سے میرے ہونٹوں سے خوشبو آیا کرتی ہے، اور میرے ہونٹوں میں ایسا مٹھاس ہے جو شہد میں بھی مٹھاس نہیں۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ آج میری آپ کی نظر میں تو دنیا دار بڑے اچھے ہیں، یار فلانے کا پتر بڑا چنگا ہے، ماشاءاللہ بڑا محنت مزدوری کر دوں نے اپنے محل تیار کر لیا ہے، فلاں نے پلاٹ لے لیا ہے، فلاں نے یہ کر لیا ہے، اور جو قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں نظر بد ملا ہی بڑھ گیا تھا۔ کیوں؟ اس کی قدر کا پتہ نہیں ہے کہ قرآن کی کتنی اہمیت ہے، حافظ قرآن کی کتنی فضیلت ہے۔ تو خیر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، قرآن پاک کی تلاوت کرنا میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر دلوں کے اندر کھوٹ نہ ہو، میل نہ ہو، دل سیاہ نہ ہو، دلوں کے اندر ظلمت نہ ہو، تو کبھی قرآن پڑھتے پڑھتے دل رجتا ہی نہیں۔ دل کرتا ہے قرآن پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔ جب دلوں میں میل آ جاتا ہے، دلوں میں کھوٹ آ جاتی ہے، دلوں میں نفرت آ جاتی ہے، دل سیاہ ہو جاتے ہیں، دل مردہ ہو جاتے ہیں، پھر قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، قرآن اٹھانے کا دل نہیں کرتا۔ آج اور میں آپ دیکھ لیں، ہر بندہ اپنے کسوٹی میں اپنے آپ کو پرکھ لے کہ میں کتنا روزانہ قرآن پڑھتا ہوں۔ آج تو آدھا پارا پاؤ پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارا دل قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارا دل قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے جو دل ہیں ان میں اندھیری گھاٹیاں چھا چکی ہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں، نہ پڑھنا اچھا لگتا ہے، نہ سننا اچھا لگتا ہے، نہ پڑھنے کے لیے ہمیں وقت ملتا ہے، نہ سننے کے لیے وقت ملتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے دل ظلمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند جو تھی کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، پھر اللہ نے ایسی پسند فرمائی، پھر جب ان کی شہادت ہوئی تو وہ قرآن پڑھتے پڑھتے ہوئی۔ لمبا واقعہ میں خلاصہ بتاتا ہوں 2-3 منٹ میں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کی عمر ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور دشمن آئے، گھر کے پچھلے حصے سے اندر داخل ہوئے۔ ایک بدبخت آیا، اس نے آ کر قرآن کو یوں پاؤں سے ٹھوکر ماری، قرآن دور جا پڑا۔ سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن دور تو گیا تھا پاؤں کی ٹھوکر کے ساتھ، لیکن خود قرآن چل کر پھر سامنے آ گیا، خود قرآن سامنے آ گیا۔ اور ایک اور بدبخت آیا، اس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی مبارک پکڑ کے نوچنے لگا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ظالم، اگر تیرا باپ ہوتا تو یہ برداشت نہ کرتا۔ وہ ڈر گیا، ہاتھ کانپنے لگا، چھوڑ دی داڑھی۔ ایک بدبخت آیا، اس نے زور سے سر کے اوپر جو سریا تھا، سریا نما، وہ زور سے مارا، سر پھٹ گیا۔ اب اندازہ لگاؤ 80 سال کی عمر کا بوڑھا ہو اور اس کے اوپر کیا گزری ہوگی، خون ٹپک رہا ہے۔ ایک بدبخت آیا، انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کے لٹا دیا اور سینے پہ برچھے مارنے لگ گئے۔
ایک اور بدبخت آیا، اس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے پہ چھرا چلا دیا، ذبح کر دیا۔ تو جب اس نے سریا مارا تھا، خون نکلا تھا، خون کا پہلا قطرہ قرآن پاک کے اوپر آیا، اور جس لفظ کے اوپر آیا وہ لفظ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ کافی ہے۔ اسی آیت کے حصے کے اوپر خون کا قطرہ گرا۔ قرآن کے ساتھ ذوق تھا، قرآن پڑھنے کا شوق تھا، جب شہادت ہوئی تو قرآن پڑھتے ہوئے آئی تو علماء نے لکھا ہے قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی پتھر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی زمین دے گا، کسی کی شہادت گواہی نبی کا مصلی دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان احد دے گا، میدان بدر دے گا، میدان کربلا دے گا۔ عثمان وہ خوش نصیب ہوگا جس کی شہادت کی گواہی خود رب کا قرآن دے گا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تین پسندیدہ چیزیں: اطعام الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا، وکسوۃ العریان، ننگوں کو کپڑا پہنانا، وتلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اور کل سے انشاءاللہ العزیز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تین پسندیدہ چیزیں ذکر کریں گے۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔